اور بھی 25 سال لیٹ چل رہا ہے. 25 سال. آج کل کے میں یوٹیوبر مولویز کی بات کر رہا ہوں, یہ 25 سال لیٹ ہیں. 25 سال کا مطلب پتا ہے, ابھی تک بومر گرامر کے اندر, لیٹ ملیلین ارلی ملیلین گرامرز کے اندر یہ جین زی اور الفا کو ٹرین کریں گے. یو تھنک دیٹس گونا ورک؟ دیٹ کین نیور ورک. سائنس فزکس کے لاز کے خلاف ہے سر. مسلمان ملکوں کے سارے پریزیڈنٹ امریکہ کے عثمان بزدار ہیں بس. کہ نبی کی طرف نہ انگلی کر, تو چاچا ہوگا, میرا باپ ہوگا, گھر پہ ہوگا. ادھر دین کی بات آ گئی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ابو سفیان کی اپنی بیٹی نے قلین کھینچ لیا کہ آپ باپ کی طرف سے نہیں آئے, آپ نیگوشیٹر کی طرف سے آئے ہیں. یو آر اے قریشی رائٹ ناؤ, یو ناٹ اے فادر. یو پلیس دا بیٹ ود یور اون کارڈز رائٹ ناؤ. سر آج ڈیموکریسی ہے, مطلب جو ملک میں سسٹم ہے, اس کے اندر کیا چینج کریں گے جو آپ؟ سر نیٹو میں ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ کیا بیلجیم میں ووٹ نہیں ڈلتے, پولینڈ میں نہیں ڈلتے, جرمنی میں نہیں ڈلتے؟ کیا انہوں نے کرنسی اکٹھی کی, فوجیں اکٹھی کی, اکانومی اکٹھی کی, ٹریڈ اکٹھی کر لی, وہ خلیفہ بن گئے ہیں. وہ جہاں ووٹ ڈلتے ہیں وہ پھر نکلتے بھی ادھر ہی ہیں نا. اوہو, آپ نے ڈیموکریسی کا آرگیومنٹ رکھا ہے کہ نہیں سر یہ ڈیموکریسی ہوتے ہیں, انہوں نے کر لیا نا سارا. سر آپ بتائیں, مطلب آج یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کو پتا ہے سر آرمی کیا کریں گے سسٹم میں چینج, اور اپنا سسٹم چیف آف آرمی اسٹاف کو تہران میں ایم بی ایس کو بلانا چاہیے. تہران آؤ گیا ایم بی ایس, خالی ایم بی ایس. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ اور اردگان. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ بس نیٹو بن گئی ہماری بھی. اوکے, سو ایک نئی نیٹو بننی چاہیے. وی شوڈ ہیو آور اون اسلامک. وی آلریڈی ہیو اٹ, وی جسٹ آر ٹو ویک ان فرنٹ ایز ہیومن بینگ, ایز پرسنس. ہمارا چیف ہو یا شہباز شریف ہو, ایم بی ایس ہو یا اردگان ہو, یا اس وقت کوئی اور مسلم سوائے ایران کی مسلم کنٹری کا اس وقت ہیڈ ہو, 1 امریکہ کے اگینسٹ ویک ہے وہ. یا اس کی کوئی ویڈیوز ہیں امریکہ کے پاس, یا کوئی فائنینشیل ڈیلز ہو چکی ہوئی ہیں, یا whatever the hell is going on. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے ایپسٹین تو پکڑا گیا نا, ان کے کوئی لوکل مرڈ آئلینڈ ہو گئے پناما لیگ. سو آئی تھنک اب ہم صحیح جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. کوئی لوکل آئلینڈ ہی ہوگا نا مالدیو میں, کوئی تھائی لینڈ بھیجتے ہوں گے ان کو, بالی جاتے اور کیا کرتے ہوں گے تھائی لینڈ میں بھی نا شی میلز کے پاس ہی جاتے ہوں گے. اور آل آئی نو, جن کی اوقات ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں ان کی کلاس کا. سو اب میرا خیال ہے اب ہم بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے. اب آپ کے مطابق مسئلہ کہاں پہ ہے آج؟ یا کیا یہ مسئلہ ہے, یا وہ سائیکولوجیکلی ہی ویک ہیں, وہ مان چکے ہیں وی آر انفیریئر, یا انہیں پاور میں لایا ہی وہاں سے گیا ہے. سو دے نو کہ ہماری پاور ہی انہیں کے ہاتھ میں ہے. ویک تھی تو وہاں سے پاور میں لایا گیا نا. عثمان بزدار کی چیف منسٹر عثمان بزدار امریکہ کے حصہ رہے. سر سزا بھگت رہے ہیں نا جیل میں, اسی وجہ سے. کون عثمان بزدار جیل میں؟ عثمان بزدار کو لگانا ہے. عثمان بزدار بائی دا وے, نہیں وہ تو غائب ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. پہلے کب نظر آ وہ تو What I'm saying is, مسلمان ملکوں کے سارے پریزیڈنٹ امریکہ کے عثمان بزدار ہیں بس. دیکھیں وہی والی بات آ جاتی ہے. آپ کا آنسر سائیکولوجیکلی ویک تھا اور اس لیے پک کیا گیا تھا. جی پرابلم اگین وہیں پہ آ گئی کہ ان پاور اپیرنٹلی تو یہی لوگ ہیں. اپیرنٹلی یہی لوگ ہیں. اپیرنٹلی کیا اصل میں بھی یہی لوگ ہیں. اپیرنٹلی انہی لوگوں کو پاور مل جاتی ہے. اور جتنے بھی ممالک ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آفٹر جو گلف وار کے بعد جس طرح سے پورا کا پورا جی سی سی کا سسٹم بنایا گیا, وہ اسی طرح سے بنایا گیا. پاکستان میں بھی ہم کہتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو ہو رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. 1996 کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا, جمال عبد الناصر کے بعد سے کہانی شروع ہوئی. اور پاکستان میں بھی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے, اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے. وہ تو ٹریننگ ہماری. دیکھیں میں کیمرے میں, ہاں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کیا یہ ٹریننگ کا مسئلہ ہے, کیا یہ واقعی میں امریکہ کرا رہا ہے. سائیکالوجی کی اوپر ایک لیسن ضروری ہے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ سے جائے. یہاں پہ ہم 5-6 بندے بیٹھے ہوئے, اچانک چیف آف آرمی اسٹاف ادھر انٹر ہو جائے, ٹھیک ہے. سم آف اس آر گونا گو اسکیئرڈ. میں بہت خوش ہوں. سنیں نہیں, وہ اگریسولی انٹر ہونا, ٹھیک ہے. میں بہت خوش ہوں. پاکستان کی جائے گی سر. اور یار سنیں تو صحیح جملہ. نہیں آپ نے پتہ کالا ڈالا پہ رہا ہے اگر. اور سنیں نا, بات پوری سنیں. میں یہ سینیریو اس لیسن ان سائیکالوجی, آج کے بعد سب کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اتنی آسان انالوجی دینے لگا. پاکستان کی ہر بلڈنگ کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف خود انٹر ہو, 90% of the people are gonna get scared in the first second. Okay? 10% of the people, and less than that, میں ذرا بہت ایکسٹراویگنٹ ہو رہا ہوں,
چلیں یار آج کھل کے کھیل رہے ہیں. پاکستانی ہیں, چل یار اپنے بھائی بندو ہیں. 10% are going to wait for the protocol to arrive before they get scared. 1% of the people are going to wait for the man in the gun pointing at him to get scared. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ہوتی ہے ٹوٹل اوقات, ہائرارکی یہ ہے سائیکالوجی کی, سمجھ رہے ہیں. اس کا بھی 1% جو ہے وہ بندوق دیکھ کے بھی کہے گا یار. اب مودودی صاحب کو جب آرمی والے آئے نا اور انہوں نے کہا نا کہ نماز پڑھے تھے, تو نماز کے دوران ہی آواز لگائی اس نے. یہ جو مودودی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے عالم ہیں, انہوں نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہوئی, پورا سینیریو ہے جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ صبح آپ کی پھانسی ہے, آپ کو صبح قتل کر دیں گے ہم. انہوں نے سلام پھیرا اور جواب دیا کہ تم نہیں قتل کرتے ہو, اللہ قتل کرتا ہے. کانسیپٹ تو کلیئر کر لو. اگر اللہ نے نہیں مارنا تو تم نہیں مار سکو گے, اگر اللہ نے مارنا ہے تو تم مجھے چھوڑ بھی دے گا تو میں مر جاؤں گا. اور they couldn't kill him. Imagine they couldn't kill him. یہ وہ 1% کی سائیکالوجی. یہ میں کہہ رہا تھا جب میں اسپورٹ کا اسٹارٹ ہوئی نا, حسین جس کو نہیں نا سمجھ آیا, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ حسین نہیں سمجھ آیا, یہ بہت بڑا واقعہ ہمیں حسین سے ہٹا کے ان لوگوں کے انڈر کر دیا گیا, ان کی سائیکالوجی کے اندر. اب چیف کے انٹر ہوتے ہیں 90% لوگ کیوں ڈریں گے؟ سوچیں, they made a way bigger demon around even a good person or a bad person doesn't even matter, کیونکہ ڈیمن آپ میں نے بنا لیا ہوا ہے. وہ ڈیمن میری امی اور میرے ابو اور میرے دوستوں اور میرے دوستوں کے امی اور ابو نے مل کے بنایا تھا. I was 7, 8, 9, 10. You need to understand, ہر ایک کا بنایا تھا. اس کے بعد 11, 12, 13, 14 کے اندر یا اس سے پہلے بھی وہ جو 10% والے ہیں نا, انہوں نے خود اپنا ڈیمن کنفرنٹ کیا ہوا ہے, consciously thought out of that demon. وہ جو 1% ہے نا آف دا 10% جو آخری بندوق والے کا انتظار کر رہا تھا, he has worked on himself. He still has that demon, but he's worked on himself. He's waiting for that guy to come into this building. He's waiting for it. You need to understand. اور جو آخری 1%, he has submitted himself to, مطلب اس نے نفس کو اس لیول پہ لے گیا ہوا ہے کہ اللہ کی تابع کر دیا کہ بھائی تو چلا پھر گولی لگنے سے کون سا ہر گولی سے مرا ہے, تو چلا بھی لے. مجھے تو پتا ہے کہ اٹ از ڈیسٹنڈ, اٹ از ڈیسٹنڈ. تب تک مجھے ڈر نہیں لگنا جب تک کہ میں اللہ عز و جل کے سامنے پیش نہیں ہوتا کہ یا اللہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں. انسانوں سے میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ یہ وہ 1% کا 1% ہے. آپ کو ہائرارکی سمجھ آ گئی؟ دس ہائرارکی از جی انہی گھروں میں سے یہ بھی تو لوگ نکلے ہیں نا. آپ کے سامنے یہ ہے, میرے سامنے یہ ہے, ان کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپس ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہودی لابی ہے. ہر ایک اپنا ڈیمن پلاٹ ہوا ہے. You need to see how human being, تبھی میں کہہ رہا تھا قرآن is a book of psychology. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ میتھ سے امید نہیں رکھ سکتے. میتھ نے اپنا ڈیمن اس ڈیمن سے 10 گنا بڑا بنا لیا ہوتا ہے. ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, خود ہی ڈرے ہوئے ہوتے. گبر سنگھ آیا, گاؤں والوں نے بچیاں خود ہی دے دی, نہ اس نے مانگی نہ اس کو چاہیے تھی, اس نے دیکھا ہے تو خود دیتے ہوتے ہیں. اب وہ نہیں نہ لے گا ان کی بچیاں تو اس کو پتہ ہے بھیا کل نہیں مانگوں گا بھی تو نہیں دیں گے. He has to maintain that power by that little, sustenance of zulm. He has to sustain the zulm کہ بھائی ورنہ تو میرا کام ہی نہیں کرو گے تم لوگ. آپ 2 بچیاں تم خود دے رہے تب بھی دو, نہیں دے رہے تب بھی دو. ہم وہ لوگ ہیں جب خود ہی پیش کرتے ہیں گبر صاحب یہ لیں جی آپ کو, ہمیں پتا ہے آپ ظالم ہیں تو آپ کو تو چاہیے. اب اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, either their videos, either their financial contracts, or either whatever the hell, something is there, that demon is being fed. This is the problem of just psychology, nothing else. آپ پتہ چلا میں ایران کو کیوں کہہ رہا تھا تہران جا کے اسٹیٹمنٹ دو, اور ڈیمن کنفرنٹ ہو جاتا ہے, ادھر جن مر جاتا ہے اسی وقت, جنگ جیت جاتے ہیں آپ اس وقت. اس کے بعد مانتا ہے نہیں مانتا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سہیل بھی جس طرح آپ نے بات کی نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از سارٹ آف دا گولڈ مائن. یہ چیزیں نا قانون قدرت کی طرح نا اتنی عیاں ہیں. جو لوگ قرآن نہیں بھی پڑھ رہے, کارل ینگ نے یہ ساری کی ساری بات اسی طرح سمجھائی ہوئی ہے جس طرح بھی آپ نے سمجھائی ہے, اور وہ بھی اسی بارے میں بات کر رہا ہے. جب آپ اپنی سیلف ایکچولائزیشن پہ جاتے ہیں, somehow نا ہم جو بھی کر رہے ہیں نا اپنی زندگی میں, وہ ہماری بچپن سے کنڈیشننگ ہے.
ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد کنڈیشن کرنے کے جو آلات یوز کیے جاتے ہیں, جو باتیں یوز کی جاتی ہیں, ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے جو باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ وی آر فالوئنگ دا سیم پیٹرنس وین وی آر ٹیچنگ آور کڈس, اور ہم ان کی وہی کنڈیشننگ کریں جو ہماری ہوئی تھی. اور ہمیں بھی جس طرح سے سائیکل کنٹینیوس. میں اسلام کے روح سے بھی اگر ایگزامپل دوں نا کہ وہ نماز جہاں نماز پہ کھڑے ہو کے پہلے نیت پڑھنی ہے, میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی, نہیں پڑھنی مگر یہ بھائی. بٹ where did that come from, right? بتائی گئی ہمیں, بتائی گئی نا, بتائی گئی. so there are so many conditioning at so many levels جو کہ ہمارے ساتھ ہو بہت سے رہی ہے. myths exist کرتے ہیں. Yeah, myths become traditions become belief system becomes behaviors. اور اس کو question mark نہیں کرتے کبھی ہم. That's exactly what critical thinking ایک skill ہے, ایک sense ہے, ایک پوری science ہے critical thinking کی. وہ train کرنی پڑتی ہے بچے کو. کیسے؟ By training what it is, how to do it every single time. You have to break your own idol in front of your own son. You think it's a small matter? I did it. I have to do it every single. I have 4 kids. I have to do it every single time my kids go into this consciousness. Na age jab age hoti hai, 4 mein se 3 dafa kar chuka hu. Bachchi sabse bahut choti wali bahut choti, she's 8. Okay, when Kirat you're gonna be 12, I'll have to do the same cycle in front of you, of all of my kids. Tell them where I'm failing, how I fail. I'm going to fail every single time so that he would know he's just a regular human being. He's not God. But kids treat their kids, fathers as gods. That's where a father's ego comes into play. No, it's not ego. You're right about it. Why people don't do it is because of the ego of the father. You're right. Yeah. But you need to understand, see, ego is a complex topic. And Carl Jung did not really approach it from the angle which I just approached. Carl Jung ka angle social hierarchy ke upar set up tha. Mera social hierarchy pe nahi hai. He was Adler is a psychologist jo jisne asal mein kahani ki جہاں سے اسٹارٹ ہوا یہ. Yeah, میرا موقف قرآن سے ہے ڈائریکٹ. The closest psychologist that can come into my frame is Viktor Frankl. ایک تو بلیور ہے, یہودی ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, اس نے آنا ہی آنا تھا ان کنکلوژنس کے اوپر. These people are rather in the same zone as Muslims. ان کے کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے, اتنا موٹا ڈفرینس ہے ہی کوئی نہیں. باریک ڈفرینسز ہیں یہودیوں کے اور مسلمانوں کے in terms of approaching the bigger concepts of God and universe and the placement of a man versus God and connection between God and man. The word meaning کبھی استعمال ہی نہیں ہوا تھا. فروئڈ نے کیا بکواس, will to pleasure is his story of life. ایڈلر نے آگے ایٹ لیسٹ تھوڑی شفٹ دی تھی, will to power تک لے گیا تھا وہ. اور اگر وہ will to power تک نہیں لے کے جاتا تو وکٹر فرینکل پیدا ہی نہ ہوتا. مطلب اسی کا اسٹوڈنٹ ہے, اسی کے سرکلس کا ہے, مگر وہ کنسیو ہی نہ کرتا اس بات کو, کیونکہ فروئڈ بیکیم لائک آئزیک نیوٹن نا. ہی واز, ابھی بھی ہے, ابھی کیا دور کیا بات ہے, ابھی میں اور آپ فروئڈین سائیکالوجی پہ ٹرین ہوئے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہمارا سارا ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے سب فروئڈین سائیکالوجی سے لکھا ہوا ہے. اکیڈیمک اسکول کا ٹیکسٹ بک بورڈ میں جو پاکستان میں پبلش ہوتا ہے وہ فروئڈین سائیکالوجی سے ایز از ہمیں اس میں ڈالی جا رہا ہے. And that's why Donald Trump That's what won over, na? Yeah, that it was politically placed in, but Donald did it. That's how it won. آپ کو اور مجھے وکٹر فرینکل کیوں نہیں ازبر, بھائی فروئڈ کیوں ازبر ہے, تکا تو نہیں لگا ہوا, it's done by design. The real key is Alfred Adler. The real key وہ گیم چینجر تھا. کریٹیکل تھنکنگ وہاں سے ہوتی ہے, ورنہ دیکھیں آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم بولا ہے, کوئی مجال, کوئی چھوٹی بات ہے. پوری دنیا آئزک نیوٹن کا سکہ بیچ رہی ہے ویکیوم کا. All of a sudden this guy, he's not going to be able to measure it, he's going to theorize it, he's going to come up with an idea of space time and he's going to make a fool out of himself. یہی رسک ہے نا اس کا. یہ رسک لینے کے لیے کیا کرنا پڑنا تھا بھائی, پہلے کریج لے کے آنی, بعد میں میتھ سے لے کے آنی ہے. This is exactly what Muslim job is. کہ پہلے ہمت مان, تجھے لاجک سمجھ آ جائے گا. مطلب دیر از نو وے کہ آپ قرآن میں بلیف رکھیں اور قرآن آپ کو ریسیپروکیٹ نہ کرے نا. قرآن کی طرف آپ جاتے ہیں بلیف لے کے, قرآن آپ کو لاجک لے کے واپس آتا ہے آپ کے لیے. یہ ہے وہ معجزہ قرآن کہ جب آپ بلیف لے کے قرآن کی طرف جائیں گے کہ مجھے اصل میں حق یہ ہے, قرآن سارا کا سارا لاجک آپ کی طرف, ریشنل آپ کی طرف لے کے آئے گا کہ یہ لے تیرے IQ بڑھا کے تجھے دیتا ہوں, تجھے سمجھ آ جائے گی.
یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی شک نہیں, تجھے میں تیرے آئی کیو بڑھا دوں گا, تجھے سب سمجھا دوں گا. ایک دفعہ تو بلیف لے کے آئے گا تو میرے پاس, تو بلیف نہیں لے کے آئے گا تو کنجی کی کتاب بھی قرآن ہے, کنفیوز بھی ایسے کرے گی کہ بھاگ جاؤ گے. سو کہیں اور چلی جائے گی بات. فروئڈ سے ایڈلر, ایڈلر سے فرینکل. یہ ہے سفر ہماری اور آپ کی سائیکالوجی کا جو اس وقت ہمیں پڑھائی کی ٹرین کی گئی ہے. تو ول ٹو پاور میں کھیل رہے ہیں نا, زیادہ سے زیادہ ایلیٹس, انٹلیکچوئل ایلیٹس ول ٹو پاور میں کھیلتے ہیں. You need to understand. کیسے ٹوٹے گا؟ میرے سامنے بت میرے باپ کا ہو یا ابو جہل کا ہو یا فرعونوں کا ہو یا ڈونلڈ ٹرمپوں کا ہو, ٹیکنیک ایک ہی ہے. وہ قرآن نے پہلا مقدمہ قرآن کا کیا ہے؟ سب سے پہلا مقدمہ قرآن کا, سینٹرل اینڈ اونلی پرائمری کیس آف دا قرآن از کہ اللہ کے علاوہ ایوری سنگل تھنگ از امپرفیکٹ. توحید. You need to understand the bigger and central case کہ سارے نبی بھی مل جائیں تو پرفیکشن نہیں آ سکتی. پرفیکشن صرف اللہ ہے. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اور میرے باپ کی, میری, میرے بیٹے کی, آپ کی, آپ کی, ہماری اوقاتیں کیا ہیں؟ You need to understand it starts from the base کہ بھائی کسی بھی جگہ کے اوپر یہ نہ سوچ لینا کہ او یہ فائنل ورڈ آ گیا. فائنل ورڈ صرف قرآن ہے. You need to understand اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ نہ یہ غیب کا علم جانتے ہیں, نہ یہ پرفیکٹ ہیں, نہ یہ اپنی مرضی سے یہ کچھ کری. اللہ کی مرضی سے جو کچھ پرفیکشن آ رہی ہے, جو کچھ بھی تو پیغام آ رہی ہے, اللہ کا پیغام آ رہا ہے. اللہ از کنٹرولنگ آل آف دس, اللہ حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی. سو آل آف دس از دا سائیکولوجیکل ٹریننگ کہ بھائی میں نے کوئی بت بنا ہی نہیں سکتا. میں I am not going to bow to anyone and anything other than Allah Azza wa Jal. یہ ہے وہ عزیر کو بیٹا بنانا, یہ ہے وہ عیسیٰ کو بیٹا بنانا. سمجھے؟ دے پٹ پرفیکشن ان کہ بس ہمارے پاس ایبسولوٹ آرکیٹائپ آ گیا. ایبسولوٹ آرکیٹائپ مین نہیں ہو سکتی, وہ صرف اللہ ہے. دیٹس ویئر مائی فادر بیکمس این اوپینین ناٹ اے ورڈکٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از دا بیسس. میرے والد by far the most superior philosopher I've ever met. میں نے تو کہنا ہی کہنا ہے, کیونکہ جس ایج میں مجھے ایک فلاسفر ملا تھا اس ایج میں تو میں نے بیسس بنانے, گراؤنڈز بنانے تھے. میں نے تو ہر ایک کو اپنے باپ کے سٹینسل پہ ناپنا نا, بھائی میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. You need to understand. یہ والی ریئلائزیشن مجھے تب ہونی ہے جب 12ویں سال میں میرا باپ مجھے خود بتائے بھائی میں تیرا سٹینسل ہونے کے قابل نہیں ہوں, صرف تیرا نبی تیرا سٹینسل ہے, اس پہ میجر کر, ہر بندہ تجھے فیلئر نظر آئے گا. لک ایٹ یور گروتھ پیٹرن. دین آپ خود سوچیں, ایک ایسی ٹریجیکٹری ہے کہ یوسین بولٹ کی بھی غلطی آپ کو نظر آئے ایتھلیٹس میں, اور آپ کو ٹریننگ میں یہ تجھے دکھاتا ہوں غلطیاں کیا ہے. ہر ایک کی ایکچوئل مسٹیکس اور فریکچر آپ کو نظر آ رہے ہوں. ایسی MRI مشین آپ کو, اور آپ کو وہی گیم کھیلنی ہو, آبویسلی یو گونا پرفارم بیٹر نا. یہ ہے اعجاز قرآن کا کہ آپ کو دنیا ہی پرفیکٹ کر دیتا ہے. سو دیٹ یو وڈ نو کہ میں نے کس طریقے سے چیز اس کے مطابق. جی اب میں نے اپنے والد صاحب کو چیلنج کرنا شروع کیا. بائی دا ٹریننگ آف مائی اون فادر آئی نو دیٹ ڈے. مجھے یاد ہے وہ ڈنر ٹیبل جس میں بحر کلزم کو اور جو میں کون سے نبی کا نام مکس کر رہا ہوں اس وقت, بہرحال جن پہ جو بادل آئے نا, جس میں پہلے ٹھنڈ پہنچائی گئی اور لوگ اکٹھے ہوئے, اور پھر ایک دم بادل نے جو ہے نا وہ قہر برسایا. اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بادل کے نیچے اکٹھا کیا. یا تھنک صالح کی قوم ہے یا ہوتی قوم ہے, جن کو ہیٹ اتنی پروڈیوس ہو گئی کہ لٹرلی اٹ واز اے مور آف اے برننگ افیکٹ. بٹ اللہ تعالیٰ عز و جل sent a cloud and everybody came into the shade of the cloud and the cloud burnt the people. Okay, that's the punishment that were given to one of the prophets people. What I'm saying is مجھے وہ story اس لیے یاد ہے کیونکہ my father wanted me to correct him on the Red Sea and he kept calling it Nile. And how can a Nile actually stretch for the people of Bani Israel کہ اتنا کیسے ایک دریا میں سے ہو سکتا ہے. And he kept on testing me and then he stopped the conversation. جیسے بات ختم ہو گئی ہے, he's checking up on me کہ یہ اٹھے گا مجھے بتائے گا کہ وہ دریائے نیل نہیں ہے ابو جی, بحیرہ کلزم ہے وہ.
You need to see how men or fathers or parents bring their kids on the throne. How they dethrone themselves. کہ بھائی تجھے نہیں اٹھنا, اگر تو مجھے نہیں چیلنج کر سکا دنیا میں کسی کو چیلنج نہیں کرے گا. And when I was quiet, he kept on looking. Everybody was quiet. It was an awkward silence. And I said, Abuji, I don't think this was Nile that they were crossing. And he looked at me and he said, no, it was Nile. Snub کرتے ہیں مجھے کہ اگلا ٹریپ میں تجھے ڈال رہا ہوں, سخت ٹریپ ڈال رہا ہوں, اب ڈانٹ کو بھی اوور کم کرنا, کریج دکھا بیٹا, ڈانٹ کو کیسے کوئی بندہ اوور کم کرے. And I went quiet and I said, okay, I'll look into it. But I don't think it was Nile. And he said, put your money where your mouth is. And I said, I know what I'm talking about. مجھے وہ 3-4 لیئرز کا پتا ہے میرا باپ کس طریقے سے لیئر بائی لیئر انٹینسٹی بڑھا رہا ہے کہ چڑھ اوپر اور اوپر چڑھ اور اوپر چڑھ, ڈانٹ کے بھی اوپر چڑھ, ڈر کے بھی اوپر چڑھ, ہر چیز کے اوپر چڑھ تاکہ تو پوری طریقے سے قابو کر سکے اس پورے کے پورے. اور پھر کیا ہوا, میں آپ کو گنتی میں بھی نہیں ہے وہ میرے واقعات, جب میں ہر اسکول میں ہر ٹیچر کو چیلنج کر رہا تھا, اونلی میں نیو کہ ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. اس سے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ جی یہ ہے نا, آپ اسی کے سوال کا تو جواب دے رہا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیسے بنانی ہے. یو نیڈ ٹو بریک دی آئیڈل اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ایفرٹ. ہاؤ you're going to have to look like a fool in a lot of places where you think your ego is going to be, وہ بھی بچوں کے سامنے اپنا بت توڑ دیں. کہاں توڑتا ہے کوئی ہیرو ہی, تو وہ ہیرو تو ساری عمر نہیں, ہمارے تو کلف والی پکڑیاں نہیں نیچے کبھی آ سکیں اپنے پاکستانی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ان کی تو ساخت ہی بنی ہوئی ہے, جھوٹی ساخت, اپنے چھوٹے چھوٹے 8 سال کے بچوں کے سامنے. اگین فرام اے ویری سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو, جو بات آپ بتا رہے ہیں میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ جو یہ نا مطلب اگین دا کائنڈ آف لیئرز دیٹ یو اوور کیم, آج کسی بھی بچے کو جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے نا, ہی کین انڈرسٹینڈ آس کہ یہ کتنا مشکل ہے. بٹ لیٹس کمپیئر اٹ ٹو 1400 سال پہلے. صحابہ نے غزوات میں تلواریں اٹھائی ہیں اپنے فادر کے اگینسٹ, باپ نے بیٹے کے اگینسٹ, بدر میں, احد میں, حنین میں, کہاں نہیں اٹھائیں. باپ بیٹے کے اگینسٹ اٹھا رہا ہے, بیٹا باپ کے اگینسٹ اٹھا رہا ہے. We can't even comprehend that level. Well, no, we can because we know the exact opposite, na? We know the exact opposite. Yeah, we know the exact opposite. So we can comprehend it. کہ کتنا مشکل کام تھا. کتنا مشکل کام ہے. And from a psychological point of view, to take it from that level, آج I know because میں بھی آج کے دور کا لڑکا ہوں. I know کہ میں کہوں گا کہ but that was a different time. But that was a different era. آج تو ایسا نہیں ہوتا. Psychology میں exact same phenomenon ہے نا. Human behavior اور design وہی ہے. ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح دے پہ غزووں کی کیا بات کرنی, ہر ایک کو پتا ہے. ابو بکر صدیق کے اپنے بیٹے کا ڈائلاگ ہے, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا کہ ابو جی آپ کی میں نے جان بخشی کر دی ہے, آپ 2 دفعہ تلوار کے نیچے آئے تھے بدر میں اور میں نے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے کہا شکر کر تو نہیں آیا, اللہ کی قسم اس سے بڑا آنر کوئی نہیں تھا کہ میں تجھے ذبح کرتا. اور ابو بکر صدیق نے پروو کیا. طائف کے غزوے کے بعد ایک پورا ٹرائب آیا تھا جنہوں نے ابو بکر صدیق کے بیٹے کو شہید کیا, تو وہ مسلمان ہو چکے تھے ابو بکر کے بیٹے. تو ہی ایمبریسڈ ہم کہ تو بھی مسلمان ہو گیا, تو نے میرے بیٹے کو بھی شہید کیا ہے. ہی ایمبریسڈ ہم. اگر ہی واز ناٹ, ہی ڈنٹ مین اٹ, تو پھر یہ والا واقعہ نہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ہی ان 2 بندوں کو دی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا اور وہ بھی جنت میں, اور بعد میں مسلمان ہو گئے, یہ بھی دونوں جنت میں. دیز آر گارنٹیڈ پیپل آف افیکشن اینڈ لو جو ان دونوں کے بیچ میں ہوگا. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, یہ سب کو پتا ہے. یہ واقعات جنگ کے ہیں نا. میں امن کے دور کا واقعہ سناتا ہوں نا آپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے, اسپیشلی باپوں کو پتہ چلے, پاکستانی 2 نمبر چودھریوں کو پتہ چلے, جو گھروں کے چودھری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو بندہ آیا تھا وہ قریشی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اس نے ایسے کامنٹ کیے جو کہ بیان سے باہر تھے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے کہا جا کے اپنے بت چاٹ جا کے, کمپیئر ٹو واٹ یو جسٹ سیڈ, دس از ایکویلنٹ ٹو دیٹ. تو کتنا گر گیا. تو وہ بندہ آیا, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے انگلی کی, تو نائٹ سوٹ میں سلور کلر کا وائزر پہنا ہوا صحابی نے اتنی زور کا ہاتھ مارا اس کے بازو پہ کہ ہاتھ نیچے کر رہا, کدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کر رہا ہے. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو ہم لائک دس. حالانکہ وہ انگلی سے اشارہ نہیں کر رہا تھا. ہی واز ریزنگ ہز ہینڈ ایز اے جو ریگولر کانورسیشن ہے اس کی. اس نے اس فوجی کو ڈر گیا کہ یہ میں نے کیا ایسا کیا ہے کہ مطلب میں اپنے قبیلے کے بندے سے بات کر رہا ہوں. بائی دی وے ہی از اے چیفٹن,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھی بڑا ہے, وہ اپنی طرف سے بزرگ ہے وہ, اور بعد وہ لیکچر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی آپ ہمارے ہاتھوں کے پلے ہوئے بچے ہیں, ہم ابو طالب کے بھی سینئر ہیں, آپ ان کے بھتیجے ہیں, اور آپ کو ہم بتاتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پولیٹیکل لیکچر دے رہا تھا, ہاتھ اوپر کرتا تھا, تھپڑ پڑتا تھا اس کو زور کا, اور وہ بھی سٹیل کے آرمر والا. تو وہ ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, تو تیسرا اس نے غصے میں آ کے اس فوجی سے کہہ دیا کہ تو کیا کر رہا ہے, میں اپنے قبیلے کے بندے سے بات کر رہا ہوں. تو فوجی نے پھر بات کی کہ دوبارہ یہ غلطی نہ کرو کہ میرے نبی کی طرف ہاتھ اٹھاؤ. تو پتہ چلا وہ اس کا اپنا بھتیجا ہے. ہی از دا نیفیو سلیپنگ ہز اون انکل, کہ نبی کی طرف نہ انگلی کر, تم چاچا ہوگا, میرا باپ ہوگا, گھر پہ ہوگا. ادھر دین کی بات آ گئی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ابو سفیان کی اپنی بیٹی نے قلین کھینچ لیا کہ آپ باپ کی طرف سے نہیں آئے, آپ نیگوشیٹر کی طرف سے آئے ہیں. یو آر اے قریشی رائٹ ناؤ, یو ناٹ اے فادر, آئی ایم ناٹ گونا لیٹ یو سٹ ان مائی ہاؤس. یہ چیلنج چھوٹے چیلنج ہیں. دس از پرابلی دا بگیسٹ پرابلم سالوڈ. اس کے بعد ساری پرابلمز آپ نے فتح کر لی ہیں اگر آپ نے اپنا باپ فتح کر لیا. یہ کیسے مجھے پتا ہے, یہ بھی نبیوں کی حدیثیں ہیں, 2 نبیوں کی حدیثیں, عیسیٰ ابن مریم کی بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. کیونکہ ابو جہل نہیں کہا تھا یا رسول اللہ آپ, یا رسول اللہ تو وہ کہتا نہیں تھا, وہ کہتا ہے کہ او محمد آپ میرے دادا سے بھی اور ان کے دادا سے بھی بہتر جانتے ہیں, وہ سب غلط تھے. وہ بزرگان, دوز یو نو بگ حکیمز آف دا تھاٹ فلاسفر, تھاٹ بلڈرز, وہ سب غلط, ان سب کو نہیں پتا چلا اور آپ کو پتا چل گیا. اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہ سب غلط تھے, میں ٹھیک ہوں, بس میں تکلف تو نہیں کروں گا اس بارے میں. یہ سارے معاملات کیوں ضروری ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یو کی ناٹ come on, be a true disciple of mine unless you do unto you what your fathers did not, unless you go against your father. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے باپوں کے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میرے دین پہ نہیں آ سکتے ہو. کریٹیکل تھنکنگ کی بیسس پڑ رہی ہے ادھر کہ تم نے اتنا چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور قرآن سینٹرل فگر بنا رہا ہے کس کو, ابراہیم علیہ السلام کو, جو اپنے باپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی یہ باپ ہونا از ناٹ اے کرائٹیریا, بڑے ہونا از ناٹ اے کرائٹیریا, بزرگ ہونا از ناٹ اے کرائٹیریا. سو ہم سے یہ معاملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم ہیں ہندو کلچر کے ٹرینڈ, جہاں پہ پیر پکڑ کے آپ کو سب سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, آپ سب کچھ ہیں. اور بھائی تکریم تک رکھتے, تم نے تو تکریم سے آگے کا لیول لے لیا ہے, تعظیم کے آگے کا لیول لے لیا. کی دیکھا آپ نے تو سسٹم ہی دے دیا پورا کا پورا کہ جی میرا باپ تو جو ہے بس وہ سارا کچھ وہی ہے, اللہ بھی وہی, رسول بھی وہی, دین بھی وہی, قرآن بھی وہی. نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں. ہی از جسٹ اے ہیومن بینگ, یو گاٹ ٹو بریک دی آئیڈل فرام دا کور. اور ہم رسپیکٹ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں, اتنی بڑی چیز, اس لیے آدھے سے زیادہ لوگ سیرہ پڑھتے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے پہلے دوسرے تیسرے چیپٹر میں ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ والی کہانی اگر بچوں کو سنا دی انہوں نے تو اڑا کے رکھ دینا ہمیں. یہ ریزن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھانے کا دیسی گھروں میں. ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بہت چیلنج ہو جانا ہے. ایک میں نے قریبی کچھ جانتا ہوں بندوں کو, کریٹیکل تھنکنگ بہت ڈیولپ کی انہوں نے, اور کرتے کرتے چیزوں کو لرن کرتے کرتے ایتھیسٹ ہو گئے. بالکل. کیا وجہ ہے؟ چھوٹا مسئلہ ہے سر, ان کو دین ہی ایسا پریزنٹ ہو رہا تھا. چھوٹا مسئلہ ہے. نااہلوں نے اسلام ہاتھ میں پکڑا تھا ان کے گھر میں, سوال پوچھا, نااہلوں نے بونگیاں مار وہ نکل گیا. بس یہ مسئلہ ہوا ہے. مگر پھر بھی یہ چھوٹا مسئلہ ہے. اور سر اندھی تقلید جوہلا کی یا کروڑوں لوگ کر رہے ہوں اور 100 ایتھیس نکل گئے ہوں, کیا کون سا ترازو میں ڈال دیں, 100 ایتھیس قبول ہے بھائی. وہ جوہلا کی اندھی تقلید میں سارے جنم میں جا رہے ہیں اسلام کے نام پہ, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا. سوچیں صحیح, ہم پاکستان کھیل رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اسلام بیچ کے, یہ بڑا مسئلہ تھا. یا کوئی ایک ایتھیسٹ سے کہتا ہو سر کامن سینس کے کچھ سوال کروں, یہ آپ بتائیں. I would rather have that atheist asking common sense questions than to be blatantly burning all of my kids and their kids into hell. کہ نہیں تو بھائی وطنیت کے کارڈ کھیل کھیل کے اپنے آپ کو برانڈ بھی اوپر لے کے جا, دنیا میں فاتح تو آخرت کا بھی فاتح. کیڑی آخرت کی فاتح بھائی؟ ایتھیسٹ کی تو کریٹیکل تھنکنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. نہیں خیر سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے آج کل کے ایتھیزم. وہ ایتھیسٹ نہیں ہے جو ابو حنیفہ کو ملے تھے یا ملتے تھے یا ابو جعفر صادق کو کے ساتھ کال کرتے تھے, وہ نہیں ہے. یہ جو آج کل کا وانبی ایتھیسٹ ہے یہ تو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے. یہ جس وانٹس ٹو ویئر دا
a different hat and he feels better. जन जी को इस्लाम की तरफ कैसे लाएं? भटक गई है बहुत. जन जी की जिसकी एक टेक्निक समझ, थोड़ा सा इसका प्रीकर्सर है. बहरहाल हीरोइज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जनरेशन में अपनी ग्रामर में डिफाइन होता है, एक आर्केटाइप में फिट किया रहता है हीरो. ओके, ये डोरा वाले बच्चे नहीं हैं, वो मिलेनियल्स से. डोरा दी एक्सप्लोरर का जो कार्टून देखने की एज वाला जो बच्चा था, नोज ऑफ टॉकिंग अबाउट, दे आर नॉट जेन ज़ी. यू नीड टू अंडरस्टैंड, डोरा से फौरन बाद वाली जेन ज़ी है. चलिए डोरा से पीछे आ जाए. ही मैन तो देखा ही मिलेनियल्स ने, ठीक है. मैं मोटे मोटे, और कौन सा ही मैन के टाइम पे, ही मैन और oh my god, what were the cartoons of the 80s and 90s? टॉम एंड जेरी. टॉम एंड जेरी तो उससे पहले का, तो 70s का है, तो चलता हुआ आ रहा है, 80s से पहले का है. What I'm saying is you can see the grammar in the way these things come into play. SpongeBob is from the Scooby-Doo is from the 90s. Yes. Scooby-Doo, so Archie are from the 90s. ये millennials के बचपन है. अब आगे आ जॉनी ब्रावो. जॉनी ब्रावो is from the millennials. Yes. Yeah. A little cusp है, थोड़ा सा cusp है, ठीक है. Smurfs and all of that time ना, जो उस टाइम पे मोटे मोटे ये कैरेक्टर्स हैं. इससे ज्यादा हैं ऑफ कोर्स. I'm not really सिंड्रेला के कैरेक्टर्स के ऊपर. सिंड्रेला तो हर दौर में अपनी बनेगी ना, वो तो सिंड्रेला इज लाइक ओल्ड फोकलोर ना, वो तो हर जेन ज़ी ने अपनी सिंड्रेला बनानी है, उसका नाम सिंड्रेला ही होगा. अब देखें इनकी ग्रामर में कौन से कार्टून्स और कौन से बचपन की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त. दे आर शेपिंग देमसेल्फ इनटू एन आइडेंटिटी. दे डोंट हैव एन आइडेंटिटी. दे आर वाचिंग कार्टून्स. दे आर नॉट इनटू एनी जनरेशन येट. यू नीड टू अंडरस्टैंड. अभी ग्रामर सेट हो रही है. ग्रामर में इन्होंने कम्युनिकेट करने अभी. अब जो अल्फा की ग्रामर है, दैट्स अ वेरी डेडली ग्रामर. जेन ज़ी को भी समझ नहीं आनी. वो जो अल्फा की ग्रामर है, इट्स सीरियस लैंग्वेज. इट्स अ सीरियस लैंग्वेज दे आर मेकिंग. जो 10-12 साल का बच्चा है ना इस वक्त, या जैसे लेस देन 15 है, उनकी ग्रामर गौर से देखिए. अब यू नॉट नोटिसिंग दैट ना ग्लोबली. आप लोकल पाकिस्तानियों को ना देखा करें, इधर 10 साल बाद आती है चीज. खैर अब नहीं आएगी. अल्फा भी उसी लेन के ऊपर है. जेन ज़ी वाज 5 years बिहाइंड यूरोप पाकिस्तानी. अल्फा राइट ऑन द एट पार है वो. Thanks to YouTube and thanks to Roblox, thanks to their Snippety, thanks to a lot of global world, social media, Minecraft, all of that stuff. They're coming into the same PlayStation. PlayStation, not all puns intended. PlayStation पे भी वो इकट्ठे ही होंगे ना. So they in the PlayStation. Gen Z was not in the PlayStation with the European mind. वो थोड़ा सा लैग आया. लैग से लिटरेसी थी. लिटरेसी से ग्रामर नहीं बोल सकती. मेरी और आपकी ग्रामर बदल हो ही नहीं सकती सेम. भाई मेरी और इंडियन की ग्रामर नहीं सेम हो सकती. तो मतलब मैं तो 5 साल लेट आने पे कैसे ग्रामर पकड़ूंगा. आई मिस द ट्रेन. सो वी क्रिएट आवर ओन ट्रेन्स. नो, वी डू नॉट हैव द IQ. देसी किड्स डिड नॉट हैव द क्यूमुलेटिव IQ, क्योंकि माँ बाप का IQ नहीं था टू क्रिएट देयर ओन ग्रामर. सो दे आर इन सिंक विद द मिलेनियल ग्रामर. सिर्फ ओवरसीज के मुसलमानों के बच्चों की ग्रामर वही है जो distinctively different from the millennials. So millennials overseas cannot handle the Gen Z. They मतलब स्लिप स्ट्रीम करके they went out of hands. वो हाथ से निकल गए उनके, और ना ही आने वाले. इसलिए नहीं कि Gen Z बहुत तेज है या बहुत डम है. No, millennials are too dumb who migrated from Desistan to Europe and America or Canada. They just did not know how to क्योंकि वो तो immigrants थे. फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है. सेकंड, उन्होंने कहाँ से वो ग्रामर कैच करनी. अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ. आपने कहा जेन ज़ी में इस्लाम कैसे दाखिल करो. जेन ज़ी में इस्लाम दाखिल करने के लिए कुरान और सीरा को उनकी ग्रामर में ट्रांसलेट करके देना है बस. टेक्निक तो सिंपल ही है ना. वो टेक्निक ग्रामर क्या है, वो वाला हीरो क्रिएट करना है. अब आप बताएं, मैं आपको कोई भी स्टोरी दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़े सहाबा की भी दे दूं, आप मुझे बताएं हीरो कैसे बनाएंगे किसी को. साइकोलॉजिकल फॉर्मूला टू क्रिएट अ हीरो इन एनी गिवन स्टोरी. हाउ? First you introduce a grand villain and you make sure the journey towards villain is also very tough. It has to have a lot of conquests, and then you gotta beat the villain inside the very story using certain attributes which are called superpowers or powers, right? That's it. That's how you create a hero. आप मुझे बताएं कौन सी सीरा की किताब है या कौन से सहाबा, कसस सहाबा या कसस अंबिया हो, जिसमें के ये वाला कॉन्सेप्ट एज इज ग्रामेटिकली दिया जा रहा हो. कहीं पे भी नहीं. How? Why would they go to Sira? Why would they not calling sir? ये मैं तो बोर आउट हो गया उससे.
لیکچر دے رہا تھا مولوی کے لیکچر کبھی سنے آپ نے؟ ملینیلز ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہیو یو ایور گون تھرو اے لیکچر آف اے مولوی فار مور دین 20 minutes؟ کین ناٹ ڈو دیٹ مین. سیریسلی لگتا ہے برین کینسر ہو جائے گا, کیونکہ میرے تھریش ہولڈ بہت نیچے ہیں سر. میں بومر نہیں ہوں, بومر کے تھریش ہولڈ ہوئے ہیں. یہ 25 سال لیٹ ہیں. 25 سال کا مطلب پتا ہے ابھی تک بومر گرامر کے اندر, لیٹ ملینیل ارلی ملینیل گرامرز کے اندر یہ جین زی اور الفا کو ٹرین کریں گے. یو تھنک دیٹس گونا ورک؟ دیٹ کین نیور ورک. سائنس فزکس کے لاز کے خلاف ہے سر. گریوٹی نیچے ہی کھینچے گی. اٹ از دیٹ سمپل. What went wrong with our storytelling? Heroes change کر لیے. سبمیشن اور بلائنڈ فالوئنگ سے ہیرو کہاں سے بنتا ہے؟ میں یس یس کرتا رہا ہوں سر, کیونکہ اپنے کہہ دیا آپ بجی تھے, آپ چاچو تھے, تایا تھے, بڑے تھے, بزرگ تھے, ٹیچر تھے. پھر میں نے کیا کیا؟ کیفے میں جا کے آپ کی غیبت.